اب اللہ تعالیٰ کا اپنے معزز اولیاء کے دشمنوں سے اعلان جنگ کا بیان۔ اس سے پہلے حدیث پاک ہے، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ابو الرقاق میں، اور حدیث کا نمبر ہے 6137۔ حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا ہے۔ حدیث پاک کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب جس سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر دے، آپ کا کیا خیال ہے اس سے کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو عاجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اعلان جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا؟ اللہ تعالیٰ کا اور انسان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تمہارا رب بھی آ جائے گا اور اس کے سارے فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے قیامت کے دن۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ آیت شاید اس کے لیے نازل ہوئی ہوگی۔ قرآن مجید کی 90 آیات ہیں، اس میں لفظ ولی، ولایت اور اولیاء آیا ہے۔ آئے ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں نا، جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں کسی ولی کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا کسی ولی کو، جو یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہتا بھی ہے، ایک لمحے کے لیے وہ سوچے، قیامت کا دن ہو، ایک طرف وہ یہ کھڑا ہو ادھر اکیلا، اور سامنے اللہ رب العزت اس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو، اور اس کے فرشتے بھی ساتھ پیچھے، اس کا پورا لشکر بھی ہو۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کیا عالم ہوگا اس کا۔ دو چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، ایک علیہ السلام سے تعلق توڑا جائے اور ایک اولیاء کرام سے تعلق توڑا جائے، کیونکہ یہی تو دو ذرائع تھے جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانا تھا، انہوں نے ہمارے اندر ایمان کے نور کو بڑھنا تھا۔ یہ دو ذرائع ہیں، ان کے علاوہ تیسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس طرح دوسرا جو کام کیا جا رہا ہے وہ اولیاء کرام سے تعلق توڑنا بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے تمیہ علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچانا تھا۔ مولویوں کے پاس کی بات نہیں، بات یاد رکھیں، مولوی تو اپنے لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں، مولوی اسی لڑائی میں ہے کہ خنی سے شلوار اتنی اوپر کر لو، سارے پہ ٹوپی اس طرح کی پہن لو، مولویوں کے بات کی بات نہیں، یہ کام اولیاء کرام نے کرنا تھا، وہ ہر کسی کو گلے لگاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ اولیاء وہ ہیں کہ وہ کثرت صوم اور صلاۃ سے نہیں بنتے۔ تو صحابہ نے یا رسول اللہ پھر وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ان کو یہ مقام ملے گا ان کی سخاوت نفس کی وجہ سے۔ سخاوت نفس کیا ہے؟ کہ انسان کا دل بہت وسیع ہو، انسان کے دل میں تنگی نہ ہو کسی دوسرے کے لیے، دشمنوں کے لیے بھی تنگی نہ ہو۔ نہیں سنا کہ علیہ السلام دشمنوں کے لیے چادر بچھا دیا کرتے تھے؟